بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم آج پروگرام میں بات کریں گے پاکستان برطانیہ کے تعلقات اور لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانی ہیں وہ برطانیہ میں آباد ہیں. اور اس وقت جو برطانیہ میں پاکستانیوں کی جو جنریشن ہے وہ 5th جنریشن جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کی اور برطانیہ کی جو کاروبار تجارت یہ ایک جانب چل رہی ہے. لیکن آج جو ہم نے بات کرنی ہے پروگرام کے اندر وہ بات کریں گے کہ جو برطانیہ کے اندر بالخصوص یو کے نے جو نئی امیگریشن پالیسیز قوانین بنائے ہیں, اسائلم جو ہے نیا بل تیار کیا ہے, پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ چینجنگ کی گئی ہے رولز کے اندر. اور جو نیا سیشن آ رہا ہے آئندہ چند ہفتے کے بعد اس میں اس بار جو ہے 2026 میں جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر ہم بات کریں گے. پھر امیگریشن کے حوالے سے پاکستان کے اوپر ماضی میں بھی کیپ لگتے رہے ہیں اور اب بھی کافی ایسے معاملات ہو رہے ہیں جس پر دھمکیاں مل رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر سینکشن لگائی جا سکتی ہے. یہ بھی ہمارے پروگرام میں موضوع بحث ہوگا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم بات کریں گے, جو گیسٹ موجود ہیں وہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں, ماہر قانون ہیں, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں, اور ان دنوں برطانیہ میں اپنی جو تعلیمی مصروفیات اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ڈگری وصول کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں محمد سائم چودھری صاحب. پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بیرسٹر اطلاع کی ان کو ڈگری انہوں نے وصول کی ہے, ان سے بات چیت کریں گے. جی سائم چودھری صاحب, پہلے تو اپنا جو یو کے کا وزٹ ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں, پھر ہم جو پاکستان برطانیہ کی جو پالیسیز ہیں امیگریشن کی جو آپ سے متعلقہ قوانین ان پر بات کریں گے. چودھری صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. میں بیسیکلی پاکستان سے کال ٹو بار سرمنی تھی میری, میں بیرسٹر بنا ہوں, پہلے میں سولیسٹر ہوں. میں سپریم کورٹ بار کا ممبر ایگزیکٹو بھی رہا ہوں پاکستان میں 2022 میں. ٹھیک ہے. آج کل جو آپ نے بڑے اہم ٹاپک پہ ہماری پبلک کی جو بہت زیادہ مشکلات بھی ہیں اس میں, خاص طور پہ جو جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں یو کے میں جو آنا چاہ رہے ہیں, یا ایون کہ وہ ہائیلی اسکلڈ ورکرز میں خاص طور پہ جو لوگ پاکستان سے یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے آئندہ جو بڑے ڈیفیکلٹ سینیریو کریٹ ہو رہا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آج کل ریجیکشن ریٹ 40% پہ آ گیا ہے. کبھی پاسٹ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس وقت جو ہے یقیناً اسٹوڈنٹس اور دیگر کیٹیگریز کے لوگ ہیں, اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ایک تو بڑا ایشو جو سائم صاحب یہ کہ 10,000 اسٹوڈنٹ جو یو کے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے. تو اس پر بڑی جگ ہنسائی جو ہے وہ پاکستان کی ہوئی ہے, اور پاکستان کی اپنی جو وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے ان کو بریفنگ دی گئی DGFA کی جانب سے کہ یہ وہ 10,000 اسٹوڈنٹ جس میں برطانیہ نے یہ اظہار کیا تھا کہ یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ آئے ہیں اور واپس نہیں گئے ہیں, تو انہوں نے اسائلم کلیم کیے ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد قوانین بہت سارے چینج ہوئے ہیں. تو آپ پاکستان کے اینڈ پر آپ چونکہ ہمارے قانون بھی ہیں وہ اس پہ بتائیں, پھر ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے جو سب اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہوتا ہے وہ اویئرنیس کا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے خاص طور پہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہائیلی اسکلڈ ورکرز ہیں اگر ان کو پراپر اگر اویئر کیا جائے, خاص طور پہ یو کے میں جب لوگ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کنسلٹنٹ کے ذریعے آتے ہیں, ان کو بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں, بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں, اور ان سے جو بڑی اپنی ساری جمع پونجی بیچ کے وہ لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے سٹارٹ سے ہی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں یہاں میں قدر کلامی معافی چاہتا ہوں کہ جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں ان کو بتایا کچھ جاتا ہے, اور جب یہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں تو وہ دکھتا کچھ ہے. کہ بتایا ان کو جاتا ہے جی آپ جائیں گے, آپ کو جاتے ہی جاب مل جائے گی, آپ کو اتنے گھنٹے الاؤڈ ہوں گے, آپ فلاں ہوگا ڈمکان ہوگا. لیکن جب وہ آتے ہیں یونیورسٹی میں یا کسی بھی جگہ پر, پاس کی بات کروں اب تو ویسے ہی بہت تعداد جس طرح آپ نے بتایا کہ 40% کم ہوگی, یہاں پہ جاب جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. پھر اکوموڈیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر ایکسپینسو بہت زیادہ اکوموڈیشن, پھر اس کے بعد فوڈ کا مسئلہ ہے,
پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے, پھر اس کے بعد کپڑے پہننے, شوز, ساری چیزیں دیکھیں نا. روزمرہ زندگی کے انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ برٹش گورنمنٹ نے تو نہیں دینی اسٹوڈنٹ کو, اسٹوڈنٹ نے خود کرنی ہے آگے. اس میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ اگر دیکھیں پوری دنیا کے جو ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ پرموٹ کیا جاتا ہے, ان کو آپ چائنا کی مثال لے لیں, چائنا نہ صرف اپنے ملک میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اسکالرشپ دیتی ہے, اس کے علاوہ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ فارن میں ابراڈ میں بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے, ان کو پاکستان میں ایسی یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. نہیں سامچو صاحب, جو فیسلٹی کی بات کر رہے ہیں اسکالرشپ کی, وہ برٹش کونسل پاکستان, ایک جو برطانیہ کا, جو کہ پاکستان ایک کامن ویلتھ کنٹریز میں ہے, وہ ادارہ موجود ہے, اور اس ادارے کے تحت پاکستان کی جتنی بھی آپ کی جو اعلیٰ پائی کی قیادت ہے, ایس ایس پی, ڈی آئی جی, بیوروکریٹس, سول سرونٹس, جرنلسٹ ایون کے, اب پہلے تعداد آپ دیکھیں پاس میں کم تھی, اب تعداد جو ہے وہ بڑھتی کہیں آگے تک چلی گئی ہے. اسکالرشپ مل رہے ہیں, لنڈن, مانچسٹر, پورے یو کے میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں, آپ دیکھیں, آپ ہمسایہ ملک کی مثال دیتے ہیں نا, انڈیا کے ہزاروں اسٹوڈنٹس آتے ہیں. چائنا کے لاسٹ ٹائم جو مانچسٹر میں تقریباً 60-70,000 اسٹوڈنٹ آیا تھا, اب سعودی عرب سے, مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. لیکن پاکستان سے بھی آتے تھے, پاکستان کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ اکنامکلی بھی کافی ان کو پریشرز کا سامنا ہوتا تھا. تو اس میں اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کی جو اس سیشن میں کمپلینٹس آئی ہیں 2026 میں کہ ان کو یونیورسٹیز نے داخلہ دیا ہے, پھر جب یونیورسٹی میں داخلہ ملا ان کو ویزا نہیں ملا, اب فیس ان کی جمع ہو گئی ہے, اب وہ آگے کے نہ پیچھے کے. اب کنسلٹنٹ جو ایجنٹس جو تھے, یا کنسلٹنٹس کی صورت میں ان کو فیسیں بھی دے دی ہیں, ڈاکومنٹ بھی پورے کر دی ہیں, لیکن اب ویزا نہیں ایمبیسی دے رہی کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے. جس طرح یہ 10,000 اسٹوڈنٹ گیا واپس نہیں گیا. بیسیکلی چوہی صاحب اس میں مسئلہ کیوں آتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں یہ جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں, اگر آپ پراپر ان کو وہاں پہ ان کی کیپیبلٹی کے مطابق, ان کی اہلیت کے مطابق ان کو جابز دیں. دیکھیں وہ بچے ادھر آتے ہیں کروڑوں روپے لگا کے, بڑی ہارڈ ورک کر کے. آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کو 20 آورز سے زیادہ ویک میں جاب الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے. 20 آورز میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 20 آورز میں پہلے اسٹوڈنٹ کو کوئی جاب دینے کے لیے یو کے میں تیار نہیں ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگ پریفر کرتے ہیں اس بندے کو جس کا اسٹیٹس ہے کہ وہ فل ٹائم اس کے پاس رائٹ آف ورک ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو 20 آور صرف جاب کے الاؤ ہیں, لیکن وہ بچارہ پہلے تو 6 مہینے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی سسٹم کو. آپ کو چوہی صاحب پتہ ہے کہ جب بندہ کوئی کسی نئے ملک میں جاتا ہے, ایک لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کو نئے حالات میں وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا مسئلہ ہے, رہائش کا مسئلہ ہے کہ اس کو پراپر رہائش نہیں ملتی. اس کے علاوہ پھر اس کو اور بہت سارے مسائل ہیں. وہ پاکستان سے ایسا خواب دیکھ کے آتا ہے کہ میں انگلینڈ میں پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن جب یہاں پہ آتا ہے اس کو جب وہ انوائرمنٹ جو ایک امید لگا کے آتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے جاب بھی مل جائے گی, پارٹ ٹائم ہی اس نے جاب کرنی ہے, لیکن اس کو پھر مختلف فائنینشیل جب پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں. آپ وہ ہمارے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے بھی کہا کہ جب ایک بندہ غربت میں ہوگا نا تو اس کو تو پھر وہ سمجھ نہیں آئے گی, وہ پڑھے گا کچھ اور اس کو سمجھ کچھ اور آئے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ورک پرمٹس میں لوگ ہمارے پاکستان سے کوئی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ کروڑوں روپے دے کے فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئے, اور ان کی وہ جمع پونجی آگے وہ کمپنیز ہی بند تھی, بالکل ٹھیک ہے. وہ مختلف ہیلتھ ورکرز کے نام پہ آئے, دوسرے بہت سارے ان کے وہ ورک پرمٹ کینسل کچھ لوگوں کے ہو گئے. اب دیکھیں چوہی صاحب جب کروڑوں روپے لگا کے وہ یہاں پہ آئے ہیں فیملی کے ساتھ. اب اسٹوڈنٹ کی جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ان کو پتہ لگے کہ ہمارے ملک میں میں واپس جاؤں گا یہ ڈگری لے کے, تو وہاں پہ مجھے اس ڈگری کی اہمیت کا بڑا اس کو پراپر اسکوپ ملے گا, اس کو پراپر سیلری ملے گی, تو وہ کیوں نہیں جائے گا پاکستان. لیکن جب اس کو آگے پتہ چلے گا کہ یار میں تو اب واپس جاؤں گا تو مجھے تو جاب ہی نہیں ملے گی, میں کروڑوں لگا بھی لیا ہے, میں نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو اسکلڈ ورکر لوگ ہیں, فار ایگزامپل آپ اگر ایک بندہ جس کو کوئی ٹیکنیکل کام آتا ہے,
وہ تو یہاں پہ بھی خوشحال ہو جائے گا. لیکن جو تعلیم یافتہ بندے ہیں ان کو پراپر یہاں پہ بھی یہ دیکھیں, ہمارے ملک کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہ بھی جو ایمبیسی ہے ہماری, وہ کم از کم اپنی کمیونٹی کو ایک سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو اویئر کرنا چاہیے. اور جیسے وہ وہاں سے, اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی مسائل ہیں کہ جیسے جناب نے فرمایا کہ اسائلم کیوں کوئی سیکھ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو اب دیکھیں جس گورنمنٹ یہاں پہ وہ اگر رہے گا تو ان پہ برڈنز, یہ کیوں لوگ احتجاج, آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں کے لوکل لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر ایشین یا دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں پہ آ کے ہماری وہ جو آسائش ہیں, بینیفٹس ہیں, وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. حالانکہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں, اسٹوڈنٹ آتے ہیں یا دوسرے لوگ آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو بڑی ہارڈ ورک کرتے ہیں یہاں پہ, ان کو ان کی نہ صرف وہ کام کرتے ہیں بلکہ خاص طور پہ جو بزنس مین بھی لوگ آتے ہیں وہ بھی یہاں کی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, یہاں کی اکانومی میں وہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں اگر پراپر اویئر کیا جائے کاروباری لوگوں کو, ہائیلی اسکلڈ ورکر کو, اسٹوڈنٹس کو, اب جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ 40% ریجیکشن ریٹ ہوگا, جب اب ایک اسٹوڈنٹ نے فیس بھی جمع کرا دی, اس کے بعد اس نے تیاری بھی کر لی, اس نے ایجنٹ کو پیسے بھی دے دیے, اس نے کنسلٹنٹ کو بھی پیسے دے دیے, اور اس کے بعد اب دیکھیں نا اس کو فی بھی, بعض ادارے ایسے ہیں جو آپ کی فی بھی ریفنڈ نہیں کرتے, وہ جو آپ نے سارے پیسے وہ لٹ گیا. جیسے ورک پرمٹ آ بھی نہیں سکا, اور جیسے جو ورک پرمٹس والی میں نے آپ کو سٹوری بتائی, آج اب سنا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے کہ اب جیسے یو کے میں وہ قوانین میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے 5 سال بعد وہ انڈیفینٹ ملنے کے چانسز تھے, اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو 10 ایئر کر دیں, ٹھیک ہے. اب 10 سال بعد وہ جو جن کے پاس نہ جابز ہیں, جس ورک پرمٹ پہ وہ آئے ہیں وہ کمپنی کوئی نہیں ہے, تو یہ گورنمنٹ آف یو کے کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس کو بھی ان کے, وہ تو وکٹمز بن گئے ہیں نا, وہ لوگ جو بیچارے, ان کو تو وہ خواب دیکھ کے آئے ہیں کہ ہم یو کے میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں کام بھی ملے گا, وہاں پہ ہماری فیملی جو ہے وہ اس کو ساری فیسلٹیز ملیں گی جو ہم ادھر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو وہ کیا کریں گے پھر؟ بالکل سامچو صاحب, یہ کیا کریں گے, یہ مسئلہ تو ہے. اب کیا کریں گا, جواب جو ہے میرے پاس تو یہی ہے کہ وہ ریسرچ کریں, خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہے, خواہ وہ ڈاکٹر ہے, خواہ وہ انجینئر ہے, کسی بھی پاکستان کے شعبے سے منسلک ہے, یہ انڈیویجول اس کی ذمہ داری ہے. پاکستان کے ادارے جو اوورسیز کے ہیں, امپلائمنٹ امیگریشن بیورو ہے یا فارن آفس ہے, اب وہ کسی ایک شخص کو, وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے باہر چلا جائے. پڑھنے کے لیے جانا ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جاب کے لیے, چیزوں کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کی آلریڈی جو ادارے ہیں وہ بھیج رہے ہیں, لیکن جو انڈیویجول لوگ جا رہے ہیں, اب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو باہر آنا چاہتے ہیں, لیکن ریسرچ کوئی نہیں ہے. بس آپ سے بات سنی, فلاں صاحب نے بتایا تو اس کے پیچھے لگ گئے, اس نے کہا جی اتنے پیسے اکٹھے کریں, وہ کسی طرح بھی زیور بیچ کے, مویشی بیچ کے, گائے بھینس بیچ کے, زمینیں بیچ کے وہ سارا پیسہ اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے بغیر سوچے سمجھے, کسی ریسرچ کے بغیر اس ایجنٹ کو یا کنسلٹنٹ کو دے دیا, اس نے آپ کا داخلہ کروا دیا, لگ گیا, نہ لگا تو آپ کا وہ پیسہ سارا ڈوب گیا. یہ ایک کیس نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ ایف آئی اے نے ہزاروں لوگوں کو آف لوڈ کیا. وہ اسی وجہ سے کیا کہ یورپ نے, جو یورپی ممالک ہیں, انہوں نے پاکستان کے جو متعلقہ حکام ہیں, ایمبیسیز نے شکایت کی, اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ انلیگل لوگ ڈفرنٹ راستوں سے, مڈل ایسٹ سے, کیوبا سے, ملیشیا سے یورپ میں آ رہے ہیں. اسی طرح یو کے میں اب جو لوگ آئے ہیں وہ بھی ڈفرنٹ راستوں سے آئے, تو وہ بھی یہاں پر یقیناً پکڑے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے اسائلم کلیم کی, ان کے کیسز چل رہے ہیں. 45,000 بندے جو ہیں وہ تیار ہیں ڈیپورٹ کے لیے, 50,000 غائب ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ سختیاں کی جا رہی ہیں, مزید ہو رہی ہیں, اور جو نئے جینون لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی تحقیق کی کمی, تصدیق کی کمی, کہ کسی شخص کو اگر آپ نے پیسے دینے ہیں, کیوں دینے ہیں؟ جب آپ یونیورسٹی سے آپ ڈائریکٹ
آن لائن انفارمیشن لیں. پڑھے لکھے ہونے کا یہی ہے نا کہ آپ خود اس کو ریسرچ کریں بجائے کہ کسی انڈیویجول کے. پھر اس کے بعد ڈگری دیکھیں, اپنی ایجوکیشن دیکھیں. اگر آپ نے میتھمیٹکس پڑھی ہے اور آپ میڈیکل میں داخلہ لے رہے ہیں, یہ بھی اس طرح کے کیس بھی ہے نا کہ بندہ یار ایک میتھمیٹکس پڑھ کے فزکس پڑھ کے وہ اپنا کسی دوسری فیلڈ میں جا رہا ہے. تو جس فیلڈ میں آپ کی ایجوکیشن ہے اسی فیلڈ میں ایجوکیشن کو اپلائی کریں. ایک تو یہ چیز ہے. پھر جو کیئر ورکر ہیں ان کی کمپنی کو چیک کریں, کب کمپنی کھلی, کب بنی. وہ کسی رشتہ دار کو پوچھیں انگلینڈ میں, اب ہر ایک کا رشتہ دار رہتا ہے بھائی یہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, اس سے چیک کریں. یہ بھی ایک چیز ہے. پھر اس کے بعد دیگر جو آپ کے پاس سورسز ہیں کہ آپ یو کے جا رہے ہیں, وہاں کا موسم جو ہے بڑا سخت موسم ہے, تو آپ نے پہننا کیا ہے, کھانا کیا ہے, رہنا کدھر ہے. تو یہ سارے بہت سارے مسائل ہیں جس کو پاکستان میں بالکل اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے بچے یا اسٹوڈنٹ یا دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ویزا لگ گیا ہے اور جاتے ہی جو ہے وہ درختوں سے پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے اور کوئی جاب بھی نہیں کرنی پڑے گی. اب ہزاروں بچے آپ دیکھیں جو آئے ہوئے ہیں, جاب نہیں ان کو مل رہی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی ریسرچ نہیں تھی, وہ آگے ہیں, ویزے لے لیا یونیورسٹیوں میں. یونیورسٹی نے تو ویزا دیا آپ کو پڑھنے کے لیے, جاب کے لیے ویزا نہیں دیا. تو وہ تعلیم جو ہے وہ ایک صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں بالکل جوئی صاحب آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. یہ ڈیفیشنسی ہے. یہ اگر اویئرنیس آ جائے, پراپر ریسرچ کی جائے, اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ایک اچھا میسج آپ کی جانب سے ہے, ہائیلی اسکلڈ ورکرز کو بھی ہے, جو کاروباری حضرات جو آؤٹ آف کنٹریز جاتے ہیں ان کے لیے آپ نے ایک بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ اگر آپ پراپر ریسرچ کر کے جائیں, پراپر اگر آپ کو نہیں پتا, اگر یونیورسٹی کو آپ ای میل لکھ سکتے ہیں, یونیورسٹیز کو آپ ویب سائٹ پہ ان کی ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ان کی جو پراپر, جیسے اب یو کے کی ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ آپ پراپر ساری انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں, اور نہ صرف وہ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کے مطابق آپ فالو کر سکتے ہیں کہ آگے کیا کیا پروسیجر ہے, کیا کیا آپ کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں, آپ کو کیا کیا رولز فالو کرنے پڑیں گے آپ کو. اب دیکھیں نا, اب آپ کو میں ایک بڑی تبدیلی جو آ رہی ہے کہ پہلے جب اسٹوڈنٹ ادھر آتا تھا, وہ ڈگری مکمل کرتا تھا تو اس کو 2 سال کا PSW ورک ویزا ملتا تھا. اب یہ جنوری 2027 میں یو کے گورنمنٹ تبدیلی لا رہی ہے کہ اب 18 منتھس کا وہ ورک پرمٹ ویزا ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو اپنے ہوم کنٹری میں جانا پڑے گا. شاید اس کو بھی وہ ختم کرتے ہیں جو ورک ویزا بھی ختم. دیکھیں اب چوئی صاحب, سب سے اہم بات ہے کہ کوئی بھی ملک میں, اگر ہمارے ملک میں دیکھیں ٹیلنٹڈ لوگوں کی آپ کو قدر کرنی پڑے گی, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ کاروباری حضرات ہوں, چاہے وہ ہائیلی اسکلڈ ورکر ہوں. کوئی بھی بندہ باہر جانے کا کیوں سوچتا ہے؟ وہ تب ہی سوچتا ہے جب اس کو اپنے ملک میں وہ ساری سہولتیں نہیں ملتی. سر بات یہ سائم صاحب, خود بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوان ہیں, لوگ ہیں کس کے پاس ہنر نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, لیکن ذہن میں بات آگے جی فلاں چاچے کا بیٹا, مامے کا بیٹا, خالہ کا بیٹا, پھوپھی کا بیٹا انگلینڈ گیا ہے, امریکہ گیا ہے, کسی یورپ میں گیا ہے, تو وہ وہاں پر جا کے اس کو نہیں پتا کہ کن حالات سے وہ گزرا ہے. چلیں باہر آپ نے آنا ہے, آپ کا حق ہے, موسٹ ویلکم, لیکن کوئی اسکل ادھر جو آپ جو اپنا گھر چھوڑتے ہیں تو ملٹیپل اسکلز جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہیں تب آپ سروائیو کرتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بالکل آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, اب دیکھیں باہر سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں, یا جیسے میں نے ورک پرمٹ کا بتایا کہ ورک پرمٹس پہ یہاں پہ لوگ آئے, اب ان کو یہاں پہ اندازہ نہیں تھا کہ کون سی جابس انہوں نے, وہ تو کوئی اور جاب ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے, لیکن وہ تو بس ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. صاحب یہ یقیناً اس پر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مغز کھپانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ باہر کا فیصلہ کریں, اور یقیناً آپ نے بھی اس پر اچھی باتیں کی ہیں. چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے پاکستان اور برطانیہ کے حوالے سے, اس پر ہم بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.